الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کیا حال کیا ہاتھی والوں کا؟ کیا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا اور بھیجا ان کے اوپر فرشتے غول کے غول، جماعت کی جماعت، جو پھینکتی تھی ان پر پتھر، پکی ہوئی مٹی کی سجیل، مٹی، پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے پتھر. پھر ان ہاتھی والوں کو بنا دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ایسا حال کر دیا. تو دوستوں کی ان کا مشورہ یہ ہوا کہ اخیری جو 10 صورتیں ہیں وہ ہمارے مصلی حضرات کو ترجمہ ضروری مطلب سمجھا دیں، اس لیے کہ یہ صورتیں ہر مصلی روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ سورت پڑھی. قرآن پاک کے جو علوم ہے اس میں ایک خاص علم واقعات اور قصے، اور یہ 2 قسم کے ہیں. اچھوں کے اچھے قصے اور بروں کے برے حالات. فرعون نے یوں کیا، نمرود نے یوں کیا، ابلیس نے یوں کیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اچھوں کے اچھے قصے سن کر امت اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ان کی صفات، ان کے احوال، ان کے کام، اور بروں کے برے احوال سن کر اپنے آپ کو بچا لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر یہ چیزیں پیدا ہو کر میں بھی اللہ کے قہر اور غضب کا مستحق بن جاؤں. یہ 2 مقصد ہے قرآن پاک میں واقعات بیان کرنے کا. دنیا جب سے شروع ہوئی 1000 سال تک ایمان ہی ایمان تھا. کفر کا، شرک، بت پرستی اس کا نام نہیں تھا. پوری دنیا ایمان سے بھری ہوئی.
1000 سال کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے یہ شروع ہوا، بتوں کی مورتی پوجا، مندروں کا حال، جو کچھ اس میں ہوتا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں آیا، مطلب انہوں نے شروع کیا، اور اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اور انہوں نے آ کر کے محنت کی ان کے اوپر، وہ ان کی ہدایت پر آئے نہیں تو آخر میں یہ ہلاک ہوئے۔ یہ ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ اس زمانے کے جو نیک اور مقبول بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتے تھے تو ان کی قوم، ان کے خاندان ان کا ایک مجسمہ بناتے تھے، باڈی پوری کی پوری، اور گھر میں رکھتے تھے، اپنی عبادت کی جگہوں میں رکھتے تھے کہ نہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ان کے دیکھنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ یہ ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ ان کی یادگار، جس کو آج کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یادگار کے مجسمے پورے کے پورے بنائے۔ مدتوں تک تو وہ ان کو دیکھ کر ایمان، ہدایت، توفیق میں ترقی کرتے رہے، لیکن جب یہ نسل ختم ہو گئی اور ان کی جگہ پر ان کی اولاد کی اولاد، تو انہوں نے انہی کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں سے دنیا میں شرک، کفر، بت پرستی، جس کو ہم مورتی پوجا کہتے ہیں، اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے آج سے 4500 سال پہلے بابل میں جہاں وہ پیدا ہوئے، یہ بابل آج کل جہاں بغداد ہے عراق میں، وہاں سے 120 کلومیٹر پر ایک شہر آباد تھا، دنیا کا سب سے زیادہ ڈیولپ شہر، جس کو بابل کہتے ہیں، اور اسی کے قریب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ان بتوں کے خلاف جو کچھ کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ سلسلہ دنیا میں جگہ جگہ پر تھا۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد مدتوں تک ایمان ہی ایمان تھا، توحید، وہاں کفر نہیں تھا۔ یمن میں کفر تھا، شرک، مشرک لوگوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس، یہ مشرک، جس کو آج کل کی ہماری بولی میں ہندو کہہ سکتے ہیں، ذو نواس اس کا نام تھا۔ اس زمانے میں عیسائی مذہب برحق مذہب، ہر زمانے میں وقت کے نبی جو شریعت لے کر آ گئے اس کو ماننے والے وہ برحق، وہ ہدایت والے، وہ جنتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے تھے ہدایت لے کر،
اور جتنے لوگوں نے ان پر ایمان قبول کیا یہ سب کے سب ایمان والے، ہدایت والے، توفیق والے، اور وہ سب کے سب جنتی، جن کو ہم آج کل عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت دنیا میں نافذ تھی، جاری تھی، یہ اہل ہدایت تھے۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اگلی تمام شریعتیں اللہ تعالیٰ نے موقوف کر دی کہ اب فقط ان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا نجات اور جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہی ایک کرنسی دنیا میں چلے گی، باقی اگلی جتنی کرنسیاں ہیں یہ حکومت نے کینسل کر دی۔ اب تمہیں اس پر چلنا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ اپنے وقت پر باطل تھی، اپنے وقت پر تو وہ ان پہ تھی کچھ چیزیں گمراہی کی، وہ الگ ہے، لیکن عمومی طور پر وہ حق مذہب کہا جاتا تھا، عیسائی مذہب۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت دنیا میں چلتی تھی، اور جب آپ آئے دنیا میں تو یہ اعلان ہو گیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک پارہ لے کر آئے کسی جگہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے وہی، وہ تورات کا پارہ لے کر نبی پاک کی مجلس ہی میں آئے اور وہ پڑھ رہے تھے، دکھا رہے تھے، سب کو سنا رہے تھے، اس میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ حضور وہ تورات کا ایک سپارہ ہے، وہ عمر ابن خطاب لائے ہیں، آپ ناراض ہو۔ عمر میں یہاں موجود ہوں، دنیا میں اللہ نے مجھے، اور تم ابھی تورات لے کر چلتے ہو، یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ناراض ہو کر یہ فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ جاوے تو ان کو بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے سوا اب کسی بھی انسان کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ جو دنیا میں یہود اور نصارہ ہے، ان کو اصل میں ایک غلطی لگی ہوئی ہے، اور وہ غلطی کیا لگی ہے کہ ہم بھی تو نبی کو مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ہم بھی جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہیں۔ یہاں ان کو غلطی لگی، لہٰذا جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں تو ہم کیوں جنتی ہیں؟ پوری دنیا کے یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی یہ غلطی لگی، حالانکہ ان کو اس کی طرف کہ کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک اور محمد الرسول اللہ دوسرا۔ تم لوگ اگر لا الہ الا اللہ کو مانتے بھی ہو تو چونکہ محمد الرسول اللہ دوسرا جو جز ہے اس کو نہیں مانتے، نہ پڑھتے ہو نہ مانتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہو، لہٰذا تم گمراہی پر ہو اور تم جہنمی۔ اگر اسی پر تمہاری موت ہوگی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔
تو وہاں یمن میں بت پرستی تھی، عرب میں پہلے نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام سے بہت مدت تک بعد میں وہاں آئی۔ وہاں ایک بادشاہ تھا ذو نواس، اس کا نام تھا مشرق۔ سورہ اخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، اس نے ایک لمبی کھندق کھائی، کھدوائی، اور اس کو آگ سے بھرا، اور جو بھی اس وقت مسلمان تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور بت پرستی سے الگ، ان کو یہ پکڑواتا تھا اور پھر بولو ایمان چاہیے یا جان چاہیے، ایمان چاہیے، تو آگ میں ان کو جلا دیتا تھا۔ کل 20,000 کے قریب انسانوں کو آگ میں جلا دیا جو ایمان والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور ہدایت پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ تو اس نے جب یہ قتل کیا تو وہاں سے کچھ لوگ گئے روم، وہ لوگ نصارا تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، قیصر روم کے پاس گئے اور اس کے سامنے یہ ساری داستان رکھی کہ وہاں یہ ظلم ایمان والوں پر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر۔ چنانچہ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو، یہ عیسائی تھا، یہ ایمان والا تھا، حبشہ کے اندر جو بادشاہ تھا، اس کو یہ حکم دیا کہ تم ایک آرمی تیار کرو اور یمن کے اوپر اٹیک کر دو۔ چنانچہ اس نے حبشہ کے بادشاہ نے، جو کہ اس وقت کا ایمان والا بادشاہ تھا، ایک آرمی تیار کی اور اپنے ایک گورنر کے ساتھ، جس کا نام ابرہہ تھا، وہاں اٹیک کروا دیا۔ چنانچہ وہ سب ختم ہوئے، یہ غالب آ گئے اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب چلنے لگا۔ شرک، کفر، بت پرستی یہ ختم ہو گئی یمن سے۔ ابرہہ کو وہاں کا گورنر بنایا۔ مدت کے بعد اس کے دل میں ایک رقابت پیدا ہوئی کہ یہاں کے لوگ جو عرب ہیں وہ ہر سال مکہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ یمن میں جتنے عرب رہتے تھے وہ ہر سال جاتے تھے۔ اس نے یہ کیا کہ ایک بہت بڑا عبادت خانہ، جس کو اب آج کل چرچ کہتے ہیں، گرجا کہتے ہیں، اس زمانے کا وہ عبادت خانہ بنوایا اور کہا لوگوں کو اب دعوت دو کہ اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک ہی میں اتنی بڑی عبادت گاہ ہے، یہیں پر اللہ کو یاد کرو۔ یہ کعبہ کے مقابل میں جو بنایا وہ عربوں کو بڑے ہی جوش میں آ گئے، لیکن یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر، تو دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا، جس بنا کا ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا۔ یہ عرب جوش میں آ گئے، انہوں نے اس گرجا کی بے حرمتی بھی کی، وہاں نجاست بھی ڈالی اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ اس پر وہ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو وہ بھڑک گیا۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے
سورۃ الفیل مکیۃ. اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کعبہ کو جڑ سے گرا دوں، اور اس کے لیے اپنی آرمی تیار کی، ہاتھیوں کی آرمی. لمبا قصہ ہے. وہ آرمی لے کر وہاں سے یمن سے چلا کعبہ کے ارادے سے. راستے میں بہت عربوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا، لیکن اس کے پاس تو ہاتھی تھی، عربوں کے پاس تو اونٹ تھے، اسی لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہاں تک کہ وہ مزدلفہ تک آ گیا، جہاں ہم حج میں رات گزارتے. وہاں پر اونٹ چل رہے تھے، جس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے. اس کو ان کی آرمی نے لوٹ لیا، ان اونٹوں کو. ان کو معلوم ہوا کہ اونٹوں کو، تو یہ گئے وہاں، مل کر بات ہوئی. کہا کہ عبد المطلب، ہم نے تو آپ کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں سنی تھی، تم کو کعبہ کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، اس لیے میں اپنی چیز کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، کعبہ کی حفاظت وہ خود کریں گے. ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دیا. چنانچہ ان کو واپس مل گئے. وہ لے کر آئے مکہ میں، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر قریش کے لوگوں کو لے جا کر وہاں حلقہ پکڑ کر سب نے دعائیں کی، کعبہ کی حفاظت کی. وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا ہاتھیوں کو لے کر. لمبا قصہ ہے. بہرحال وہ ہاتھی اس لیے لایا تھا کہ پروگرام یہ تھا کہ کعبہ کے جو ستون ہے اس کے ساتھ زنجیریں باندھیں گے، اور یہ زنجیر ہاتھی کے پاؤں میں باندھیں گے، پھر ہاتھیوں کو بھگائیں گے. تو وہ کعبہ ایک دم سے سب کا سب نیچے گر جائے گا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. زنجیریں لے کر آئے تھے کعبہ، اور اس کی گردنوں سے باندھ کر پھر بس وہاں آئے تو وہ ہاتھی بیٹھ گئے. اس کا ہی ہاتھی جس پر وہ سوار تھا بیٹھ گیا. بہت کوششیں کی آگے چلانے کی، لیکن وہ نہیں چل سکا. ادھر یمن کی طرف کا منہ کیا تو اٹھ کر بھاگنے لگا، ادھر مکہ کی طرف تو پھر بیٹھ گیا. بہت کوشش کی چلانے، بس وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ریڈ سی کی طرف سے بحر احمر ایک پرندوں کی جماعت آئی. پرندہ مفسرین نے، ابن کثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ وہ ایسا تھا کبوتر سے کچھ چھوٹا، لیکن وہ ایسی شکل کا تھا کہ آج تک کسی نے یہ پرندہ ایسا دیکھا نہیں تھا. اس کی بہت بڑی جماعت. یہ جو قرآن پاک میں ابابیل کا لفظ ہے وہ ابابیل نہیں ہے جس کو ہماری زبان میں ابابیل کہتے ہیں. بس یہاں ابابیل کا ترجمہ غول، جماعت، پوری کی پوری ٹولی، یہ مراد ہے قرآن پاک. اس کو بھی ابابیل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ غول کی شکل میں، ٹولی کی شکل میں اڑتے ہیں، ورنہ ہماری زبان میں جس کو ابابیل کہتے ہیں وہ نہیں. کوئی خاص قسم کے پرندے تھے جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور 2 پاؤں کے پنجوں میں. 3 کنکریاں لے کر وہ ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر آئے اور بس اوپر سے ایسا گرانا شروع کیا جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے بھوسا ہوگا، گوتر ہوگا، وہ گھاس کھاتے ہیں جانور،
सत्यानाश कर दिया। कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ अंधे हो गए, कुछ अपाहज हो गए। यहाँ इस वाक़ये का मकसद क्या है? एक तो ये वाक़या पेश आया है हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ दिन पहले मक्का में ये वाक़या पेश आया। उसके कुछ दिनों के बाद आप दुनिया में पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये से अपनी कुदरत, अपना पावर, कि जब मैं इरादा कर लेता हूँ किसी के हलाक करने का, तो फिर मुझे कोई बड़ी से बड़ी आर्मी भेजने की ज़रूरत नहीं। ये छोटे छोटे परिंदे आएंगे और हाथी, ये मुकाबला हो जाएगा, एक तरफ हाथी एक तरफ परिंदे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो गारे सौर के अंदर दोनों जब अंदर में छुप गए, सिद्दीक़ अकबर और हज़रत नबी पाक, ऊपर में बकरी ने जाला करके गार को पैक कर दिया। ऐसा जाला बनाया कि वो पैक नजर आ रहा है, ताकि कोई ये न समझे कि इसमें कोई गया है। यहाँ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो किसी लायन को वहाँ बिठा देते, करीब में कोई आता ही तो बतलाया कि नहीं, बकरी के जाले के जरिया इनकी हिफाजत करके बतला दिया कि हम जब इरादा कर लेते, ज़रूरत है फ़कत उनके इरादा और मशीयत। जब उनका इरादा हो जावे और मशीयत हो जावे तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, देखिए सबसे बड़ी हाथियों को लेकर काबा को गिराने के लिए, लेकिन वो अबाबील के जरिया वहाँ कुरैश आपको तलाश करने के लिए बकरी के जालों के जरिया हिफाजत फरमाई। छोटी सी छोटी चीज़, असल चीज़ है उनका इरादा, उनकी मशीयत। बदर में उनका इरादा हुआ सहाबा की मदद का, तो 313 थे और मुकाबले में 1000 बड़े बड़े मुच्छड़ लोग, सबको ठीक और ओहद में, खंदक में दूसरे बाद उनकी हिकमतें थी, मालूम नहीं क्या थी, नुकसान हुआ। तो हमें तो इससे ये सबक लेना है कि अल्लाह की ताकत को हर वक्त सामने रखें। हम लोग डर जाते हैं बाद मरतबा बातिल की बातों से या उनकी वार्निंग से कि नहीं फला मुल्क ने ये वार्निंग दी है, फला ने ये वार्निंग दी है, क्योंकि भाई आ जाओ, तुम्हारे हाथी और हमारे परिंदे, मुकाबला हो जाएगा। आखिर दावा